وہ متحد تھے، ایک دل اور ایک جان۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال چوتھا باب 32ویں سے 37ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت ایمانداروں کی تمام جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں۔ اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کی قیامت کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے وہ ان کو بیچتے تھے، اور بیچی ہوئی چیزوں کا دام لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یوسف نامی ایک لاوی تھا، جس کا لقب رسولوں نے برناباس اور جس کی پیدائش قبرص کی تھی، وہ ایک کھیت کا مالک تھا۔ اس نے اس کو بیچا اور اس کا دام لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 93 میں جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ حشمت سے ملبس ہے، خداوند قوت سے ملبس اور کمر بستہ ہے۔ جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ تو نے زمین کو مستحکم کیا ہے، یہ جنبش نہیں کھائے گی، تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ تیری شہادتیں نہایت قابل اعتبار ہیں، اے خداوند، ایام کی درازی میں قدوسیت تیرے گھر کو شایان ہے۔ جماعتی جواب۔ ہاللویہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب 7ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں از سر نو پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں جاتی ہے۔ ہر وہ جو روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ نیکودیمس نے جواب میں اس سے کہا کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، کیا تو بنی اسرائیل کا استاد ہے اور یہ باتیں نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، پھر اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو تم کیوں کر یقین کرو گے؟ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا، یعنی ابن انسان جو آسمان میں ہے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔